اسلامی تعلیمات کے مطابق سونے کا ایک مخصوص طریقہ بتایا گیا ہے جو صحت اور عبادت دونوں کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اسلام زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے سے دنیاوی اور اخروی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اسلام میں سونے سے پہلے کچھ مخصوص اعمال اور دعائیں سکھائی گئی ہے۔ سونے سے پہلے مسنون دعائیں پڑھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ان دعاؤں میں اللہم بسمک اموت و احیا اور آیت الکرسی شامل ہے۔ سونے سے پہلے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑنے کی سنت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ یہ عمل نہ صرف جسمانی صفائی کے لیے مفید ہے بلکہ اس سے انسان کو اللہ کے حکم کی یاد دہانی بھی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دائیں کروٹ پر لیٹ کر سوتے تھے۔ آپ نے فرمایا دائیں کروٹ پر لیٹ کر سو، اس سے دل پر بوجھ نہیں پڑتا اور جسمانی صحت کے لیے بھی یہ بہتر طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کو اپنے گال کے نیچے رکھ کر سوتے تھے۔ سونے سے پہلے کچھ ذکر اور اذکار کی ترغیب بھی دے دی گئی ہے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ یہ اذکار دل کو سکون اور اللہ کی یاد میں نیند لانے کا ذریعہ ہے۔ جب انسان بیدار ہو تو سب سے پہلے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور پڑھنی چاہیے۔ اس دعا کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس سے انسان کو اپنے مقصد حیات کی یاد دہانی ہوتی ہے۔ اسلام میں نیند کو بھی عبادت میں تبدیل کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ جب انسان نیک نیت سے اللہ کی رضا کے لیے سوتا ہے تاکہ اپنی جسمانی اور روحانی توانائی کو بحال کر کے اللہ کی عبادت کرے تو اس کا سونا بھی عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ رات کو جلدی بیدار ہو کر تہجد پڑھنے کی ترغیب دے دی گئی ہے۔ تہجد کے وقت کی دعا اور عبادت بہت اہمیت رکھتی ہے اور اللہ کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس سے انسان کو روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں سونے کا طریقہ جسمانی اور روحانی دونوں کے اعتبار سے فائدہ مند ہے۔ وضو کرنا، دعا پڑھنا، دائیں کروٹ پر لیٹنا اور اللہ کی یاد میں سونا وہ اعمال ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ یہ تمام اعمال انسان کو نہ صرف جسمانی سکون فراہم کرتے ہیں بلکہ اسے روحانی طور پر بھی مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔